سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق نارمن کزنز کے ساتھ 1964 میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر لنڈن پی جانسن نے اسے وفد کا سربراہ بنا کر ماسکو بھجوایا۔ وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ نارمن ایٹمی تنصیبات کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا یہ پہلے انسانیت اور پھر انسان کو کرۂ ارض سے مٹا دے گی۔ وہ بیک وقت انگریزی اور روسی زبانوں کا ماہر تھا، لہذا صدر نے اسے انتہائی اہم وفد کا سربراہ بنا کر روس بھجوا دیا۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جوہری توانائی پر پہلا رابطہ تھا اور اس کی تمام تر ذمہ داری نارمن کزنز پر تھی۔ دورہ بہت کامیاب رہا، لیکن آخری دن ایک ایسی گڑبڑ ہو گئی جس نے تمام کامیابیاں مٹی میں ملا دیں اور امریکہ اور روس کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ نارمن کزنز آخری دن کانفرنس ہال کے لیے نکلا۔ اس کی ہوٹل اور کانفرنس ہال کے درمیان 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ڈرائیور وقت پر آ گیا، وہ وقت پر روانہ ہوا، لیکن ڈرائیور اسے منزل کی مخالف سائڈ پر بہت دور لے گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا ہم غلط آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کزنز کے ساتھ کیا ہوا میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو نارمن کزنز کا تعارف کراتا چلوں۔ نارمن امریکی یہودی تھا، نیو جرسی میں پیدا ہوا، کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور نیو یارک پوسٹ جوائن کر لی۔ وہ بعد ازاں اخبار کا مینیجنگ ایڈیٹر بن گیا۔ وہ ترقی کرتا ہوا 1942 میں ایڈیٹر ان چیف ہو گیا اور 1972 تک اس پوزیشن پر رہا۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور ترین امریکی صحافیوں میں شمار ہوتا تھا۔ جوہری تنصیبات کے خلاف تھا، لہذا صدر نے اسے اہم ترین وفد کا سربراہ بنا کر روس بھجوا دیا۔ لیکن اس دن اس کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ڈرائیور اسے مخالف سمت میں بہت دور لے گیا۔ جب ان لوگوں کو اندازہ ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہال کی طرف واپس مڑے، لیکن ٹریفک میں پھنس گئے۔ وہ احساس انسان تھا، اسے شدید ٹینشن ہوئی۔ وہ جب منزل پر پہنچا تو تقریب وعدے کے بغیر ختم ہو چکی تھی اور وفد اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بعد وفد کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ فل تھی۔ دوسری طرف ان کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، پورا وفد 2 دن خوار ہو کر مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا امریکہ پہنچا۔ امریکی صدر بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ چند ہفتے شدید ٹینشن میں رہا۔ اس ٹینشن کے دوران اس کے پورے جسم میں دردیں شروع ہو گئیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کے طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا اسے ایک بیماری ہو چکی ہے۔ یہ آٹو امیون بیماری ہے جس میں انسان کا جسم اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کزنز کو بتایا تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ 500 بیماروں میں سے صرف ایک مریض بیماری کے بعد 10 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے، صرف پین کلرز کے ذریعے تمہارا درد کم کر سکتے ہیں۔ کزنز کے جسم میں اس وقت تک ناقابل برداشت درد تھا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا اور آہوزاری کرتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر اسے روزانہ 38 درکش گولیاں دیتے تھے، لیکن درد اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ اسے ریسرچ کی عادت تھی، لہذا اس نے اسپتال کا بستر پر لیٹے لیٹے اپنی بیماری پر ریسرچ شروع کر دی۔ اسے پتہ چلا پین کلرز اینڈرلین گلیڈ سے وٹامن سی ختم کر دیتی ہے، جبکہ ریکوری اور قوت مدافعت کا انحصار وٹامن سی پر ہوتا ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، لیکن ان کا جواب تھا ڈاکٹر ہم ہیں، آپ نہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کزنز بہت جلد اسپتال، ادویات اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا، لہذا اس نے اپنا علاج جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسپتال سے نکلا اور ہوٹل میں مستقل کمرہ لے لیا۔ وہ کمرہ اسپتال سے سستا بھی تھا اور آرام دہ بھی۔ اس نے پین کلرز بھی بند کر دی، جس کے بعد وہ ساری رات درد سے تڑپتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے پین کلرز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے کمرے میں ٹیلی ویژن تھا، وہ سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا تھا۔ ان دنوں چارلی چپلن کی فلمیں چل رہی تھی۔ اس نے ایک دن محسوس کیا وہ جب چارلی چپلن کی فلم دیکھتا ہے تو اس کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اس نے تبدیلی کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا فلم کے دوران وہ کہکا لگاتا ہے جس کے ساتھ ہی درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید نوٹ کیا 10 منٹ کے کہکوں کے بعد اسے 2 گھنٹے تک درد نہیں ہوتا۔ اس نے اس تجربے کو بار بار دہرایا، ہر بار رزلٹ وہی نکلا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اسے ٹینشن کی وجہ سے بیماری ہوئی تھی اور کہکا اس کا علاج ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا دنیا میں جو بیماری گندگی سے ہوتی ہے اس کا علاج صفائی ہوتا ہے۔
جو خوراک سے ہوتی ہے وہ فاقے اور روزے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، جو سستی سے ہوتی ہے اس کا علاج ایکٹیویٹی اور حرکت ہوتا ہے۔ لہذا دنیا کی تمام ٹینشنوں، ڈپریشنوں اور انگزائٹیز کا علاج مسکراہٹ، ہنسی اور کا ہے۔ آپ کے لگاتے جائیں اور صحت مند ہوتے جائیں۔ لہذا اس نے ہنسنا اور وٹامن سی لینا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف چند ہفتوں میں پاؤں پر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کے جسم سے بیماری کے اثرات بھی ختم ہونے لگے۔ نارمن کزنز نے اس کے بعد اپنا طریقہ علاج دوسرے لوگوں پر آزمانا شروع کر دیا۔ نتائج یکساں نکلے، لوگوں کا درد اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ داد و شمار کے ساتھ آرٹیکل لکھا اور یہ دنیا کے مشہور میڈیکل جرنل آف میڈیسن کو بھجوا دیا۔ ایڈیٹر اس کے پروفائل، میڈیکل ہسٹری اور داد و شمار سے متاثر ہوا، اس نے آرٹیکل شائع کر دیا۔ یہ اس میڈیکل جرنل کی ہسٹری کا پہلا مضمون تھا جو کسی نان ڈاکٹر یا نان میڈیکل اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا۔ آرٹیکل کے بعد نارمن کزنز لافٹر تھراپی کا بانی ہو گیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ انسان کا درد ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا بہترین پین کلر ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے بتایا انسی بھی علاج ہے۔ یہ انسان کی بے شمار بیماریاں ختم کر دیتی ہے۔ اسے انسانی زندگی میں خوراک اور ادویات جیسی اہمیت ملنی چاہیے۔ اس کا طریقہ علاج امریکہ میں اتنا کامیاب اور مشہور ہوگا کہ اسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس نے پروفیسر کی نوکری آفر کر دی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور نیو جرسی سے لاس اینجلس شفٹ ہو گیا۔ وہ 1978 سے 1990 تک میڈیکل یونیورسٹی میں سائیکالوجی اینڈ بیہیویئر سائنس کے شعبے میں پروفیسر رہا۔ اس کا سبجیکٹ انسانی رویوں کے صحت پر اثرات تھا۔ وہ 1990 میں فوت ہوا۔ اس وقت تک اس کے پہلے ہارٹ اٹیک کو 10 سال، آنتوں کے کینسر کو 26 سال اور دل کی بیماری کو 37 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود 75 سال زندہ رہا اور اس کی صحت عام لوگوں سے بہتر تھی۔ وہ پوری یونیورسٹی میں خوش ترین شخص تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر صرف ایکسرسائز، اپنے کھیت کی قدرتی سبزیاں اور ہنسی کی مدد سے اپنے دل کا علاج بھی کر لیا۔ اس نے اپنے تجربات پر مبنی اٹانومی آف انالائسس کے نام سے کتاب بھی لکھی، جس پر بعد ازاں فلم بھی بنی۔ آپ نے اگر فلم مونا بھائی MBBS دیکھی ہو تو آپ کو اس میڈیکل کالج کے پرنسپل کا کردار ملے گا۔ یہ کردار بومن ایرانی نے ادا کیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی فلم تھی جس نے اسے مین ایکٹر کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ یہ کردار ڈاکٹر نارمن کزنز سے متاثر ہو کر تخلیق کیا گیا۔ کزنز کی عادت تھی وہ ٹینشن اور انگزائٹی کے عالم میں مسکرانا بلکہ کہکا لگانا شروع کر دیتا تھا، اور اس کے نتیجے میں انگزائٹی یا ٹینشن اس کے دماغ اور جسم کو متاثر نہیں کر پاتی تھی۔ لافٹر تھراپی اس کا کمال تھا۔ آپ نے اکثر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں لوگوں کو پارکوں میں گروپ کی شکل میں ہنستے اور کہکا لگاتے دیکھا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر نارمن کزنز کی ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اس کی ریسرچ کے بعد باقاعدہ لطائف کی کتابیں شائع ہونے شروع ہوئیں اور نفسیات دان مریضوں کو ہنسنے کی تلقین کرنے لگے۔ یہ نسخہ بھی آزمودہ ہے اور اس کے نتائج بھی حیران کن ہیں۔